ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ویلکم بیک ناظرین، صبح پاکستان کے اس خصوصی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ واقعہ کربلا، پیغام حسین، یہ ہے آج کا موضوع جس پر ہم بات کریں۔ مہمان ساتھ موجود ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ذکر کس کا تھا؟ ذکر تھا حسین کے فرزند کا، ذکر تھا علی اکبر کا، اور مولانا لیاقت علی صاحب اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ مولانا صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا، میں چاہتا ہوں اس واقعے پر مزید اس طریقے سے بات کیجیے کہ جب نیزہ لگا ہوا ہے، واپس آئے ہیں، پیاس سے زبان خشک ہے، حسین نے کیا کہا یہ بتائیے گا۔ جی، جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف جانے لگتے ہیں تو اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کی کلمات ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس قوم کی طرف ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کہ جو آپ کے نبی، آپ کے رسول سے مشابہت رکھتا ہے، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور اس وقت رو کر فرمایا، بلند آواز سے گریہ فرمایا کہ اے اللہ جب بھی ہم چاہتے تھے کہ آپ کے نبی کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کی طرف سبحان دیکھتے اللہ۔ تھے۔ علی اکبر جاتے ہیں میدان میں اور اس طریقے سے جنگ کرتے ہیں جیسے ان کے دادا علی ابن ابی طالب جنگ کرتے تھے، اس طریقے سے لڑے دشمن سے جس طریقے سے امیر المومنین خیبر میں جنگ کی تھی علی ابن ابی سبحان طالب اللہ۔ نے، اور 100 سے زیادہ یزیدیوں کو فی النار کیا، جہنم بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں 3 دن سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ تو پیاس ہے، جب پیاس غلبہ کرتی ہے تو شدت پیاس کی وجہ سے پھر واپس آتے ہیں اور اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں بہت پیاسا ہوں۔ تو امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اپنی زبان میرے منہ میں رکھیے، اور جب زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بابا آپ پر تو پیاس نے مجھ سے بھی زیادہ غلبہ کیا ہوا ہے، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ، آپ کی زبان تو مجھ سے، میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام علیہ السلام اپنی انگوٹھی جناب علی اکبر کے منہ میں رکھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، اور امام علیہ السلام علی اکبر سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا لڑو دشمن سے، تھوڑا ہی وقت باقی ہے کہ میرے نانا رسول اللہ آ کر آپ کو سیراب کریں گے، آپ میرے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پئیں گے۔ جناب علی اکبر جا کر دوبارہ لڑتے ہیں، دوبارہ جنگ کرتے ہیں، اتنے میں دشمن ہر طرف سے جناب علی اکبر کا محاصرہ کرتا ہے، اور حضرت علی اکبر ایک دفعہ آواز دیتے ہیں یا بتاؤ ادرکنا، بابا میری مدد کو آئیے۔ اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام جوان بیٹے کی لاش پر کیسے جا رہے ہیں۔ لکھا گیا ہے جو ہی پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں، فوضع خدہ علی خدہ، اپنا چہرہ مبارک حضرت علی اکبر کے چہرہ اطہر پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قتل اللہ من قتلوک، اے علی اکبر اللہ قتل کر دے، اللہ مار دے اس کو جس نے تجھے شہید کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں
اے علی اکبر اللہ دنیا بعدک الافا، تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے، ایسی شہادتیں ہیں، ایسے مناظر ہیں اور ایسے ان ہستیوں کے حوالے سے کردار ہیں کہ اگر ہم جس کے بارے میں بھی بات کرنے بیٹھیں تو شاید وقت ہمارے پاس کم پڑ جائے گا اور ہم ان کی ہستیوں کے بارے میں، ان کی شان و شوکت کے بارے میں شاید ہمارے پاس الفاظ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، دامن وقت نے گنجائش ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسی سلسلے میں جب میں خود بطور ایک عورت آج یہاں پر ایک خاتون کمیونٹی کی اگر نمائندگی کرتے ہوئے بات کروں، آپ کی طرف آؤں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، علی کی زوجہ، حسن اور حسین کی والدہ، اکبر و اصغر کی نانی، ہم خواتین کے لیے کس قدر بے مثل و مثال ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہم بھی ان سے سیکھیں اور وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی یہ ٹرانسمیشنز دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ واقعہ کربلا میں ہمیں جہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال استقامت نظر آتی ہے، صبر نظر آتا ہے، حوصلہ نظر آتا ہے اور لازوال قربانی نظر آتی ہے، وہاں اس موقع پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بھی ایک بے مثال کردار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کا غم جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بے شک، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایسا غم ہے جو انہوں نے خود نہیں دیکھا، وہ تمام غم جو ہیں وہ سیدہ پاک نے دیکھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح پورے کارواں کو ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دیا، اور آپ میں تو کہوں گا کہ آپ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی عکس جمیل بن گئیں اور آپ جرت حیدری کی بھی وارث بن گئیں، اور پوری طاقت اور جرت کے ساتھ آپ میدان عمل میں نکلیں اور یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جس طرح آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا وہ بھی رہتی دنیا تک جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے کہ حالات جتنے مشکل آ جائیں، مصائب کی جتنی آندیاں آ جائیں، تکالیف جتنی بڑھ جائیں، لیکن جو اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں، جو اللہ رب العزت کے نام لیوا لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں اور وہ جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج میری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے درس حاصل کریں اور دین کی محبت کا جذبہ پیدا کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی وہی شوق پیدا کریں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نثار کر کے جو ایک درس دیا تھا اور بتایا تھا کہ اس طرح دین کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ اس چیز کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جی پلیز اضافہ بالکل کہوں گا کہ دیکھیں حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جرت آمیز کردار آپ کو کربلا میں اور کربلا کے بعد خاص طور پر نظر آتا ہے، بے شک، اور سب سے اہم اب دیکھ لیں ایک ایک کر کے سارے کے سارے مرد جو تھے وہ شہید ہو گئے، بارگاہ الہی میں پہنچ گئے۔ اب قیادت کس کے ہاتھ میں ہے اس لٹے ہوئے قافلے کی؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ بیمار ہیں، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہیں۔ اب قیادت کن کے ہاتھ میں ہے؟ قیادت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں ہے۔ اب سفر بھی کوئی چھوٹا نہیں، گاڑیاں بھی نہیں ہیں، کوئی جہاز بھی نہیں ہے، پیدل سفر ہے، اور شام سے کربلا سے لے جایا گیا اور یزید کے دربار تک لٹا ہوا قافلہ، راستے میں ہر قیدی کی چیز کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے اوپر مصائب کے پہاڑ ہوں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی سی کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو پھر پورا محلہ آ کے ان کا خیال رکھتا ہے، یہاں پر کیس ہی الٹا ہے، یہاں جن کے سارے تن لٹے ہوئے ہیں وہی سب کو بعد میں سنبھال بھی رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ ایک بلند ہمتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمتیں کب آتی ہیں، یہ جرت کب آتی ہے؟ اچھا چلیں یہاں پر ہوئی بھی، یزید کا دربار ہے، وہاں پر کوئی خوف طاری ہو جائے، وہاں پر تو اور روب آ گیا ہے، وہاں پر تو اور جذبہ اور ہمت آ گئی ہے، تو پھر وہاں پر یہ جرتیں کب ملتی ہیں؟ یہاں پر میں ایک بات آج کی
خواتین کو، حتیٰ کہ مرد حضرات کے لیے بھی یہاں پر سبق موجود ہے۔ یہ کب ملتی ہے؟ یہ آتی ہے کردار کی پختگی سے، یہ آتی ہے کردار کی پاکیزگی سے، یہ آتی ہے آپ کی سیرت کے پاکیزگی سے۔ جس انسان کا اپنا کردار پختہ ہو، جس انسان کی اپنی سیرت اور کردار میں پاکیزگی کمال کو پہنچی ہوئی ہو، حتیٰ کہ یہ وہ خاندان ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی آیت تطہیر دے رہی ہے، یہ رجس کو الگ کر دیا گیا ہے اس مبارک خاندان سے، تو وہ جو پاکیزگی کردار ہے نا، اسی نے یہ پھر ہمت بخشی ہے۔ اور یہ کوئی اس لیے بھی تھا کہ یہ جذبہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ وراثت سے آ رہا ہے، بے شک یہ خون میں گھٹی میں شامل ہے، اور یہ ہمتیں، اور پھر اسی لیے تو پھر حضرت اقبال نے پھر ہماری اس قوم کی بیٹیوں کے لیے پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کی روشنی میں حضرت کہ بھی وہی تھا کہ بھی بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر، کہ اگر آپ کو کردار ادا کرنا ہے نا، کوئی پختہ کردار، تو بطول باش، آپ کو بطول بننا پڑے گا، بطول کا کردار اپنانا پڑے گا، پنہاں شو ازیں عصر، اور زمانے کی جو بھی نئی نئی قسم کی جو شیطانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو تمہیں بچانا پڑے گا، زمانے کی جھلک کو اپنے اوپر نہیں آنے دینا۔ کیا بننا ہے؟ بطول باش۔ اگر یہ کر لو گی تو پھر اقبال نے کہا کہ در آغوش شبیری بگیری، پھر ایسی پاکیزہ گود سے ہی شبیر نکلتا ہے، حسینی کردار ادا ہوتا ہے، کیونکہ گود وہ پاکیزہ ہے۔ جب تک گود پاکیزہ نہیں ہوگی، گود میں بطولیت کی وہ طیب اور طہارت نہیں آئے گی، تب تک آپ کی اولاد کی رگوں میں حسینی کردار نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کہا ہے قومیں تبھی جا کر امیر ہوگی جب ان کی مائیں عفت مآب ہوں گی، تو ماؤں کے لیے عفت مآب ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر گودوں سے شبیر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں، حسنی اور حسینی نسبت لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غوث اعظم بنا بھیجا ہے، حسنی نسبت بھی ہے، حسینی نسبت بھی ہے، تو یہ پاکیزگی کردار سے ہی اتنے پیارے قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور جب یہ آ جائے تو پھر جرات آ جاتی ہے، پھر نتیجے سے پرواہ نہیں رہتی کہ میں جو کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میری جان چلی جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ حضرت اقبال نے اسی پہ کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ جان بزندگی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں جان بچا لوں تو میری زندگی ہے، کہتے ہیں کہ کبھی جان بچانا بھی زندگی ہے، کبھی اللہ کی راہ میں نیزے پہ سر رکھوا دینا بھی زندگی ہے۔ آج حسینی کردار نے بتا دیا کہ اس وقت جو سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ یزید تھا اور حسین ہے، فیصلہ ہو گیا تھا کہ، اور فیصلہ ہے یہی کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ حر بن زیاد ریاحی، اس کا تھوڑا سا واقعہ تو ہم نے شروع میں شیئر کیا، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں، صرف اس وجہ سے جناب زہرا کا ڈر تھا اس شخص کے دل میں کہ کیسے کروں گا سامنا ان کا، اس لیے دل پلٹ گیا، اس لیے اس نے ایک لمحے میں اپنے لیے جنت کما لی، فیصلہ کر لیا کہ یہاں نہیں رکنا، اس جانب آنا ہے، لشکر حسینی میں شامل ہونا ہے۔ اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم، کیا سیکھ سکتے ہیں نوجوان؟ جی دیکھیے، جناب حر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قافلہ امام حسین کو روکا، بالکل، اور اس کا خود اظہار بھی فرمایا جب انہوں نے توبہ کی، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر امام حسین میں جا رہا ہوں، تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سر جھکاتے ہیں، سر جھکا کر کہتے ہیں حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہی تھی، کیوں آئے وہ لشکر چھوڑ کر اس طرف؟ چونکہ ان کے دل میں محبت تھی، ان کے دل میں ادب تھا، ان کے دل میں احترام تھا۔ جب اس نے راستہ روکا تھا تو امام علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا میں یہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ آپ نے کہا ہے، مجھے جناب زہرا کا ڈر ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتا۔ جی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں لیا، اور یہی چیز باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے کہ حر وہ لشکر چھوڑ کر اس طرف آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے جوانوں کے لیے سبق جو آپ کہہ رہے ہیں، جب امام علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں حل لی توبہ، تو امام علیہ السلام نے اسے یہ نہیں کہا نہیں آپ نے تو یہ کیا، آپ نے تو یہ کیا، آپ نے کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ تو آج بھی اگر کوئی جوان
آتا ہے درگاہ خدائی خدا میں جھک جاتا ہے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے اسے کہیں کہ آپ تو ایسے تھے، آپ تو ایسے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یہاں سے سر میں چاہتا ہوں ذرا پلیز ایڈ بھی کیجئے گا اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ اکثر سر یہ دیکھا جاتا ہے کوئی توبہ کر لیتا ہے، کوئی صحیح سمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن خاندان والے، دوست، محلے والے، بہت سے لوگ اس کو ماضی کی یاد دلاتے ہیں، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ جی، امام حسین علیہ السلام اسے کچھ بھی نہیں کہتے کہ آپ، اور اس نے جو کام کیا تھا اسے یاد نہیں دلاتے، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں، امام علیہ السلام درگزر کا بہتر جو جی، امام علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ گھوڑے سے نیچے اتریے، لیکن وہ نیچے نہیں اترتا۔ امام علیہ السلام اس کا احترام کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آئیے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں نے اسی سواری پر سوار رہ کر آپ کا دفاع کرنا ہے۔ اور جب جناب حر میدان کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے جب شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت دیکھیے کہ ایک بندہ جب آ کر توبہ کرتا ہے کہ تو وہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ جنگ جو ہونی تھی وہ 9 محرم کو ہونی تھی، ایک دن کی مہلت امام علیہ السلام نے ایک دن کی جو مہلت لی ہے، ایک رات کی، یہ شب عاشور کی، یہ ہور جیسے لوگوں کے لیے ہی تھی۔ دیکھیے امام علیہ السلام کو کتنا یہ پسند ہے کہ کوئی اس لشکر میں گمراہ ہو کر نہ مرے۔ امام علیہ السلام نے یہ رات اپنے لیے نہیں لی، یہ رات حر کے لیے لی تھی، اور حر جب میدان میں جاتے ہیں، امام علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے بدن پر، اس کی لاش پر جب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں انت الحر کما سمت کا امک، آپ ایسی حر اور آزاد ہیں جیسے آپ کی ماں نے آپ کا نام حر رکھا تھا۔ انت الحر فی الدنیا انت الحر فی الآخرہ، آپ اس دنیا میں بھی آزاد تھے، روز قیامت میں بھی آپ آزاد ہوں گے، آپ عذاب جہنم سے آزاد ہوں گے، آپ کو جنت میں ایک عظیم مقام ملے گا۔ دیکھیے آج جو ہمیں درس مل رہا ہے کہ اسلام میں بند گلی نہیں ہے، اسلام میں انسان کبھی بند گلی میں نہیں جاتا، ہمیشہ اسلام نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ جب بھی چاہے توبہ کر لے، جب بھی چاہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ محرم ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ آؤ حر کی طرح جو بھی توبہ کرنا چاہتے ہو، آؤ حسین ابن علی کے لشکر میں جو بھی شامل ہونا چاہتے ہو شامل ہو جاؤ۔ حسین ابن علی کی مجالس، حسین ابن علی کا ذکر در حقیقت اسی لیے ہے جو حر کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے وہ آئے ان مجالس میں، اور آئے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ان پروگراموں میں اپنے آپ کو حر بنا لے۔ اور میں نے مولانا صاحب یہ بھی پڑھا، پٹی بھی رکھی سر پر حسین نے، جن کے زخم پر پٹی رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ ہے میرے حسین، اس طرح رکھتی تھی۔ جی جی جی، حضرت حر کے پیغام نوجوانوں کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلا جو امر ہے جو آپ نے ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حر سوچ میں کھڑا تھا، غور و فکر میں تھا، تو ایک روایت میں بھائی نے پوچھا اور ایک بیٹے نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں، تو حر کا جواب تھا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے دوراہے پہ پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں خود کو جنت اور جہنم کے دوراہے پہ پا رہا ہوں اور سوچ میں پڑا ہوں۔ پھر اسی سوچ میں کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، فیصلہ کر لیا تھا، ایڑ لگائی اور قافلہ حسین میں آ پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نوجوانوں کے لیے، دیکھ لیں زندگی کے کسی مرحلے پر بے بھی شک غور و فکر کا جو موقع ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس سائیڈ کا انتخاب کرنا ہے، حق کا انتخاب کرنا ہے کہ باطل کا۔ یہ مرحلہ آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں موجود رہے گا، اور یہی آپ کو حضرت حر کے اور اس کیس میں نظر آتا ہے۔ اور اس وقت جبکہ یہ معلوم تھا، بلکہ سب نے کہا آ کے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اچھا، یہیں پر میں آپ کی بات کو نمبر 2، دوسرا ہے جاہ و منصب اور شہرت کی لالچ بھی ہو، خراسان کی گورنری کا وعدہ بھی ہے، بالکل، کہ یہاں پہ لوٹو گے تو تمہیں ہم گورنر بنا کے بھیجیں گے، منصب بھی ہے،
शोहरत भी होगी, साफ ज़ाहिर हुक्म चलेगा, इताअत होगी। इसका मतलब Leadership मिल है जाए। जब आप हक की तरफ जाना चाहेंगे तो फिर आपको जाहो मनसब का लालच भी दिया जाएगा, आपके साथ शफकतों का मामला भी मुमकिन है ऊपर से किया जाएगा। अब आप पर है कि आप क्या करते हैं, आपने हक कौन का सा इंतखाब रास्ता करते हैं इंतखाब करना है, या हक बिल्कुल। की राह को, जिस तरह कुरान मजीद ने कहा कि घाटे का सौदा किया उन लोगों ने जिन्हें अपनी आखिरत को दुनिया के बदले बेच दिया, तो बड़ा घाटे का सौदा किया। तो नंबर 2 ये है कि जाहो मनसब हो और दूसरी तरफ हक का हो, इंतखाब का मरहला भी वो आप ही के हाथ में होता है। अच्छा, तीसरा ये है कि उम्दा अखलाक और नजाबत जो होती है ना, वो ख़ानदानी असरात वो इंसान में मौजूद होते हैं, उसके जरासीम इंसान में मौजूद होते हैं, ख़ानदानी नजाबत और उम्दा अखलाक के। अब ये इंसान पर है कि वो अपने उन असरात को जो उसे विरासत में मिल रहे हैं वो उसे ज़िंदा कैसे करता है, उसमें वो रूह कैसे फूंकता है, वो उसमें इह्या कैसे करता है। ये भी आपको हुर में नज़र आएगा कि भाई ख़ानदानी नजाबत थी। तो अच्छा, तीसरा ये है कि हज़रत इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुँच कर क्या कहते हैं, कहते हैं जनाब हल्ली मिन तौबा के हुजूर, मेरे लिए कोई रास्ता बचा है क्या, मैं उम्मीद रखूं कि मेरे लिए कोई तौबा होगी। तो हज़रत इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं, सम्मत का उम्मो का हुर्रन, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा था। नाम ऐसे थोड़ी रखे जाते हैं, नाम की तो कोई निस्बत होती है ना, कोई पसे मंजर होता है जिसकी वजह से नाम रखा जाता है। तो तू आज़ाद है, तो इस वजह से इसका मतलब ये नवीद थी कि तेरी तौबा रास्ता है, तू अगर राह हक का इंतखाब करके आया है तो ठीक आ गया है। तो इसलिए नौजवानों के लिए ये सारे सबक हज़रत हुर के किरदार में हैं। और जब ऐसा हुआ है तो फिर ऐसे ही तो किसी शायर ने कहा था कि हर दाम हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश से, जिसे गरूर हो आए करे शिकार मुझे। तो फिर यहाँ हज़रत हुर के किरदार से नौजवानों के लिए इतने डायमेंशनल सबक हैं, अगर इंसान लेना चाहे तो बेशक। प्रोफेसर साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपसे भी चाहूंगी कि इस पर रोशनी डालें। जब हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात करते हैं कि उन्होंने वक्त मोहलत अपने लिए नहीं मांगा था, उन्होंने ये शब आशूर की मोहलत मांगी थी उन लोगों के लिए, उन शुरका के लिए जो कि इस जंग का हिस्सा थे, कि आज भी अगर तौबा कबूल करते हैं तो वो आज़ाद होते हैं, वो दीन इस्लाम में आकर शहीद होंगे। हमें अपने आने वाले कल का नहीं पता, हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता, तो हमें कितनी जल्दी ही अपने आप से फैसला करना होगा कि हमने हक़ व बातिल में से इंतखाब किसका करना है। बहुत सादा अल्फाज में मैं चाहूँगी कि आप ये बयान कर सकें कि मौजूदा हालात के पेश नज़र, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जिन जिन रास्तों की तरफ, जिन जिन सिचुएशंस की तरफ उनका इंतखाब करती है, हम देख रहे हैं कि मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। जी, सैयद-उश-शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मोहलत इसीलिए ली थी कि उसमें मकसूद ये नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का एक और दिन बढ़ जाए, बल्कि आप ये चाहते थे कि ये लोग जो जुल्म करने के लिए तुले बैठे हैं, इनको एक मौका मिल जाए कि शायद इनमें से किसी को तौबा नसीब हो जाए और कोई राह रास्त के ऊपर आ जाए। और इस मकसद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आपका मकसूद जो था वो यही था कि ये लोग जो हैं हक़ पर नहीं हैं, जो करने जा रहे हैं वो एक नाहक है, वो एक जुल्म है, वो एक जबर है, तो उससे बचाने के लिए आपने ये एक कोशिश की। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुछ किया वो दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए किया। इमाम अली मकाम वो हस्ती पाक हैं कि जो हर मज़लूम के इमाम हैं, और आप हुर्रियत फ़िक्र के इमाम हैं। आपने पूरी दुनिया को एक आज़ादी का जो है वो जज्बा जो है वो अता किया, एक नई ज़िंदगी दी। इसीलिए हमारे हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि ये वाक़या करबला महज़ एक वाक़या नहीं, ये महज़ एक दास्तान नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि ये ज़िक्र हुसैन मुर्दा दिलों के लिए आब हयात का मकाम रखता है। कि जब हम सैयद-उश-शुहदा इमाम अली मकाम का ज़िक्र करते हैं तो इससे हमें एक नई ताज़गी मिलती है, दुनिया भर के मज़लूमों को एक हौसला मिलता है। जोश मली आबादी ने तो बात ही ख़त्म कर दी, उसने कहा इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे किसी एक कौम या किसी एक तबके या एक मसलक की इजारादारी नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि आप हर मज़लूम के इमाम हैं। हर हुर्रियत फ़िक्र का जो भी अलम लेकर उठेगा वो परचम इमाम हुसैन के नीचे होगा और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत
محبت کرنے والا ہوگا. یہی آپ کا مشن تھا اور یہی آپ کا مقصد تھا. بالکل بے شک یہی مشن تھا, یہی مقصد تھا. ذرا رحیم صاحب, جاوید صاحب آپ کی جانب بھی آتے ہیں. پیغام حسین کو عام کرتے ہیں آپ, کلام سے عام کرتے ہیں آپ, تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا اپنے جرنی سے متعلق بھی. سلطان القادری آواز ذرا آپ اس کو کر رہے ہیں, کتنے عرصے سے یہ سفر جاری ہے؟ جی یہ سفر ہم لوگوں کا جو اکٹھے ہے تو 2011 سے ہم لوگ کنٹینیو اس کو کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو جو ہے وہ کمنگ اپ ٹو دا انٹرو, ہم لوگ سلطان القادری قوال جیسے کہ آپ نے پوچھا, سو جو گفتگو چل رہی ہے آج کے دن کی اکارڈنگ ٹو عاشور اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جو ان کے تمام رفقا اور ان کے جو ساتھی تھے کربلا کے میدان میں اور اس سارے واقعے میں, تو جس طرح علامہ صاحب, پروفیسر صاحب جتنے معزز مہمان ہیں, جو جتنی سبق آموز اور جتنی تھاٹ فل گفتگو چل رہی تھی, تو ڈیفینیٹلی بینگ یوتھ آف دا نیشن ہم بھی اس میں سے ہی ہیں. سو ہمارے لیے بھی بہت کچھ تھا سیکھنے کے لیے. اور سیکنڈلی جو ہے بہت اچھی ایک پروفیسر صاحب نے بات کی, جو جس طرح حسن حسینی نسب ہو تو پھر ان گودوں سے حضور غوث اعظم پیرانے دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو ولیوں کے سلطان ہیں وہ جنم لیتے ہیں. سو ہم لوگ بینگ سلطان القادری قوال آر دا ریپرزینٹیٹیو آف دیٹ صوفی سینٹس, اور یو کین سے کہ دا صوفی اسپریچول لینیج, جو کہ ہمارے مرشد پاک حضرت بابا پیر خواجہ محمد کفایت علی المعروف بابا پیر خواجہ قادر علی سلطان القادری دامت برکاتہم العالی, ہمارے مرشد پاک, وہاں سے ہماری طریقت میاں والی شریف پہنچتی ہے, جہاں پہ ہمارے دادا مرشد حضرت بابا پیر سید محمد حضرت بابا پیر خواجہ محمد عبد الباری پیر کرم سلطان غازی سلطان القادری رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر وہاں سے سندھ رانی پور شریف غوث اعظم پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی آل اولاد, اور سید السادات حضرت بابا پیر سید محمد رفیق شاہ شاہ جیلانی شہنشاہ, وہ ہمارے پردادا مرشد ہیں. اور ہم لوگوں کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کلام ہم لوگ پڑھتے ہیں اور یہ میسیج ہم لوگ عام کرتے ہیں, تو ٹو بی ویری آنیسٹ یہ جو کچھ بھی ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس بابرکت پروگرام کا حصہ ہیں, یا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم جا کے آل نبی اولاد علی حضرت امام علی مقام شہنشاہ کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, جو ہمیں پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا شہنشاہ کے کلام علی مولا علی دمدم سے ملی. سو ڈیفینیٹلی یہ سب جو کرم تھا یا یہ جو ہمارے پہ کرم نوازی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ہماری طریقت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے کہ ہمیں اس قابل بنایا گیا کہ ہم اتنی بابرکت محفل میں بیٹھ کے ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکتے ہیں. بالکل. سو اس کے بعد جو اس دن کا میسیج ہے, ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے جو پہلے کلام پیش کیے ہیں, سو میں نہیں سمجھتا کہ عاشور کا ذکر حضرت غازی عباس علمدار شہنشاہ کے ذکر کے بغیر یہ مکمل ہے. سو ایک کلام اس نسبت سے پیش کرنا چاہیں گے حضرت غازی عباس علمدار شہنشاہ کی شان میں. جی جی. داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے, ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے, ایک بے مثل کردار عباس ہے. علی کے 18 ہی بیٹے علی ہیں, علی کے 18 ہی بیٹے علی, پر سبھی میں علمدار عباس ہے, پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں
ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ہر ادا کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، اور نخل عظمت کا شیر ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے کمر ہے یہی، ہاشمی آسماں کے کمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین یا عباس یا عباس یا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، حسین منی وانا من الحسین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی وانا من الحسین. ویلکم بیک ناظرین، صبح پاکستان کی یہ خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ حسین سے ہم جو سیکھ سکتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں، پیغام حسین سے، واقعہ کربلا سے، اور ہر فرد سے سیکھ کیا سکتے ہیں ہم پاکستان کے اپنے پرسپیکٹیو میں. ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. جب بات آزادی کی ہوتی ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے اگست، ذرا ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. مولانا لیاقت علی اوان صاحب اس پر پلیز روشنی ڈالیے گا. پاکستان، اگست کا مہینہ، آزادی کا مہینہ، اور بات ہم کر رہے ہیں حسین کی. بات اس جنگ کی ہو رہی ہے، جنگ تو اس مہینے میں بھی ہوئی تھی. جی دیکھیے، آزادی، حریت کا استعارہ ہے امام حسین. آزادی کی علامت ہے امام حسین. آزادی اور حریت کا سب سے بڑا درس امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا میں دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حر جیسے صحابی کی شہادت اور قربانی دی. حر بھی حریت سے ہیں، آزادی سے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا بیعت کا، تو یہ بھی ہمیں درس ہے آزادی کا. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا درس لے سکتے ہیں، تو دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن اعلیٰ اہداف اور مقاصد کے لیے قربانی دی ہے، ان اعلیٰ اور اہداف و مقاصد کے بارے میں بانیان پاکستان نے کیا فرمایا. مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی ایک نظم ہے، اور اس نظم کا عنوان ہی یہی ہے، درمان حریت الاسلامیہ. درمان حریت، آزادی اسلامی کے معنی میں وسر حادثہ کربلا. یہ فارسی کی نظم ہے، میں ساری تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کروں گا. اس میں علامہ اقبال نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اور پیغام کربلا کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو درس آزادی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ کیا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے زب عظیم آمد پسر. اللہ اللہ باپ بسم اللہ کی با ہیں، باپ علی بسم اللہ کی بے ہیں، بیٹا زب عظیم کا معنی و مفہوم بن گیا. بہر آن شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل. فرماتے ہیں سب سے بہترین امت کے اس شہزادے حسین کے لیے خاتم المرسلین کے کندھے بہترین سواری قرار پاتے ہیں. اور فرماتے ہیں درمیان امت آن کیوان جناب، ہم چن حرف کل ہو واللہ در کتاب. فرماتے امت کے درمیان امام حسین کی ہستی اسی طریقے سے بلند و بالا ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ کل ہو واللہ ہے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید. کہتے ہیں موسیٰ اور فرعون، حضرت شبیر اور یزید، یہ دو قوتیں ابتدائے حیات سے چلی آ رہی ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری از، باطل آخر داغ حسرت میری از. حضرت شبیر کی قوت کے سبب ہی حق زندہ ہے، اور باطل کے لیے حسرت، باطل کا داغ، باطل اپنے حسرت لے کر باطل کا داغ مٹ جائے گا اور باطل ختم ہو جائے گا. اور فرماتے خاص از آن سر جلوہ خیر الامم، چون صحاب قبل باران در قدم. ایسے عالم میں خیر الامم کا نمائندہ امام حسین یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے قبلے کی جانب سے بادل افق پر چھا گیا ہو جو بارش کی نوید لا رہا ہو. اور فرماتے ہیں بر زمین کربلا بارید و رفت، زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہ کارید و رفت. فرماتے ہیں یہ ابر کرم کربلا کی زمین پر برسا اور وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ویرانوں میں گل لالا کاشت کر کے گیا. فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، امام حسین نے قیامت تک ظلم و ستم کی شہرگ کو کاٹ دیا. موج خون
موج خون او چمن ایجاد کر، اور ان کے خون کی موج سے حریت کا چمن کھل اٹھا۔ بحر حق در خاک و خون غلطی داس، امام حسین نے حق کی خاطر اپنے آپ کو خون میں غلطاں کیا، پس بنا لا الہ گردیداس۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تبھی تو معین الدین نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اور امام علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے قیام کیا، علامہ اقبال اس کو بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدعی سلطنت بودی اگر، کہتے اگر ان کا ہدف اور مقصد حکومت اور اقتدار کا حصول ہوتا، خود نہ کر دی بچینین سامان سفر، تو اس طریقے سے مدینے سے کربلا کے لیے نہ نکلتے۔ فرماتے ہیں دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او بے یزدان ہم عدد۔ کہتے ہیں ان کے دشمنوں کی تعداد تو لا تعداد ہے، لیکن ان کے دوستوں کی تعداد اللہ کے ناموں کے برابر ہے۔ آگے فرماتے ہیں سر ابراہیم خلیل، سر ابراہیم خلیل، معذرت، یہاں پہ حضرت جو بیان کر رہے تھے، میں ایک شعر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا جس شعر سے کہ بائے بسم اللہ پدر مانا زب اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا زب عظیم آمد پسر، کہ اس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان ہے کہ قرآن مجید کا سارا نچوڑ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا نچوڑ اس کے نقطے میں ہے، اور اس کا نقطہ میری ذات ہے، یعنی مولا علی کی ذات ہے۔ تو اس طرف اشارہ تھا، لیکن جو دوسری بات ہے وہ بڑی آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت قابل غور ہے کہ معنی ذب عظیم آمد پسر، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے، جو ایک دمبا آیا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عظیم، کہ ہم نے ایک عظیم فدیہ دے کر ان کو بچا لیا۔ اس بارے میں حضرت اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بظاہر تو وہ ایک دمبا تھا، لیکن حقیقت میں وہ قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے عظیم فدیہ قرار دیا، اور جس کی بنیاد پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے بچانے کی دعا نہیں کی، بلکہ حضور علیہ السلام کے ظہور کے لیے اللہ نے فدیہ دے کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا، اور جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر حضور علیہ السلام نے جناب امام حسین کا فدیہ دے کر اپنے دین کو بچا لیا۔ تو وہ اس طرف ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذب عظیم آمد پسر وفدینہ بذب عظیم کی عملی تفسیر بھی جناب امام حسین رضی اللہ عنہ۔ سارے اشعار نہیں پڑھ دو، صرف آخر جی پھر اس کے چند اشعار جو ہے وہ پڑھ کر آپ مجھے اجازت دیجیے، ضرور معذرت چاہتا ہوں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ امام علی مقام نے صحرائے کربلا پر لا الہ الا اللہ کا نقش لکھ دیا، یعنی ہماری نجات اور آزادی کی تحریر رقم کر دی۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، فرماتے ہیں ہم نے قرآن کے رمز اور قرآن کی تفسیر امام حسین علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ ز آتش او شعلہ اندوختیم، اور انہی کی حرارت ایمانی سے یہ شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، اور آگے کہتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان۔ اے باد صبا اے دور بسنے والوں کی پیام رسا، ہمارے آنسوؤں کی سوغات امام حسین کی پاک خاک پر پہنچا دے۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کے ان اشعار کو پڑھنا ہوگا۔ علامہ اقبال اپنے ان اشعار میں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر دنیا کے مظلوموں کو یہ درس دیا ہے کہ ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا حق لینے کے لیے، اپنی آزادی کی لینے کے لیے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان انہی قربانیوں کا نتیجہ
ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بانیان پاکستان نے، پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں نے قربانی دی اور پاکستان کو حاصل کیا۔ اب جب پاکستان یہ حاصل ہو چکا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے بھی جذبہ حسینی چاہیے، اور جذبہ حسینی سے ہی ہم جو ہے پاکستان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے جانے کے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ جب آپ نے ظالم اور مظلوم کی بات کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال کے اشعار ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں حسین کی نسبت سے کہ ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے، مظلوموں کو۔ تو جب ہم مظلوموں کی بھی بات کرتے ہیں، پھر آزادی ہو یا امت مسلمہ ہو، صرف پاکستان میں ہی مسلم اقلیت نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جتنے بھی برادر اسلامی ممالک ہیں، اگر ہم وہاں پر اتحاد اور اخوت کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم حسین کی نسبت سے کس طرح سے عکس بندی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتحاد اور اصرار کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہاں دو باتیں آپ کے عرض کروں گا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب تک نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہے تو امت ہے۔ جب تک فرد کی نگاہ کہاں تک رہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت مآب تک رہے تو امت ہے۔ جب نگاہ ذات رسالت مآب سے ہٹ کر ارد گرد کی شخصیات پہ آ جائے تو پھر فرقہ بندی ہے، پھر فرقہ بندی ہے۔ اگر امت بننا ہے تو پھر نگاہ کہاں پہ رہے گی؟ حضور تک رہے گی۔ اچھا، یہیں پر میں بات کروں گا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ جو یہاں پر علماء نے بڑی پتے کی بات کی، کہتے ہیں کہ بھی حسین و منی تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے سیدہ فاطمہ الزہرا، پھر ان کے وجود سے حضرت امام علی مقام، لیکن آنا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر علماء کرام نے پھر اس کی تعبیر یہ کی کہ جو کردار امام علی مقام نے کربلا میں ادا کر کے اسلام کو زندہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین کا فروغ تھا، پھر وہ جو دین کا نقطہ آغاز پھر سے جو بنا تھا وہ امام علی مقام کی ذات سے بنا تھا۔ تو دین اسلام کا جو احیاء امام علی مقام نے کیا ہے، تو چونکہ دین اسلام کیا ہے؟ وہ دین اسلام بنیادی طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، انا من الحسین کی پیشین گوئی پہلے کر دی، یعنی میرے اسلام کو جو وجود، جو بقا بخشے گا وہ حسین ہی بخشے گا۔ اب یہاں پر آپ کو دو نسبتیں میں بتاتا چلوں، ایک یہ کہ آپ دیکھیں اسلامی سال کی انتہا ہے اور ایک اسلامی سال کی ابتدا ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال کے ذبح عظیم کی طرف اشارہ تھا۔ اب سال کی جو انتہا ہو رہی ہے ذی الحج، امت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پہنچ جاؤ یہاں پر تم چکر لگاؤ، یہاں پر تم سعی کرو، وہاں پہ جاؤ تم عرفات میں بیٹھو، وہاں پہ جاؤ مزدلفہ۔ یہ کون سی جگہ ہیں؟ یہ اصل میں جگہ ہیں انہی مبارک لوگوں کی جو رضائے الہی کے حصول کے لیے نکلے۔ ماں نے بیٹے کو سجایا، باپ بیٹے کو لے کے آیا اور بتا رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو یہاں یہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ والد آپ کر گزریے ففل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ وہاں باپ نے خواب دیکھا ہے، بیٹا خواب کی تعبیر کے لیے جھک گیا ہے۔ وہاں سبق دیا جا رہا ہے، آؤ حج کے ایام میں اس قربانی کی داستان کو یاد کرو کہ وہ کس لیے یہاں پر آئے تھے، میری رضا کے لیے آئے تھے۔ سال ختم ہو گیا، اب سال کی ابتدا محرم ہو گئی۔ محرم کی ابتدا میں یہاں کربلا کی قربانی رکھ دی، وہاں ذبح عظیم کو رکھ دیا اور یہاں کربلا کی قربانی کو رکھ دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے۔ وہاں تم دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں اس انداز میں دے رہے ہیں، اور یہاں خواب نہیں ہے، یہاں حقیقت ہے۔ وہاں خواب تھا، یہاں حقیقت ہے۔ خاندان ایک ہے، خاندان ایک ہے، خاندان ایک ہے، مقصد یعنی ایک ہے، جد ابراہیم ہے،
اور وہی حضرت سیدنا اسماعیل کا خاندان ہے، اور وہیں سے پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام علی مقام، وہاں قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے لیٹ گئے تھے، اور یہاں امام علی مقام بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہاں حضرت امام علی مقام کے دو کردار ہیں، ایک اسماعیل کا کردار ہے اور ایک ان کا اپنا ابراہیمی کردار بھی ہے۔ ابراہیمی کردار کہاں پہ ہے؟ علی اکبر آ کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ بابا جان اجازت دیجئے، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، میں نے جانا ہے۔ حضرت اس امام علی مقام نے وہاں ابراہیمی کردار ادا کرتے ہوئے خود کو، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور پھر جب اپنی باری آئی تو اسماعیلی کردار ادا کر کے اپنا سر نیزے پہ بھی رکھوا دیا۔ اور یہ آخر میں اور ابتدا میں یہ جو ساری کی ساری گفتگو کا مقصد امت کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں دیکھ لو کہ ایک امت کو ایک دین دینے کے لیے ہم لوگوں نے یہ قربانیوں کی رقم داستان کی ہے، تم کیوں فرقہ ہو گئے ہو؟ تم کیوں اس اختلاف میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ گئے ہو؟ اختلاف تو ہوتے ہیں، اختلاف اللہ تعالیٰ چاہتا تو کائنات متنوع نہ ہوتی، ایک جیسے ہوتی۔ تمہارے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلاف کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہیں سے تمہاری امت کی وحدت بنتی ہے۔ اگین میری یہی آخری بات کہ نگاہ حضور پر رہے تو امت بنتی ہے، حضور سے ہٹ کر دیگر شخصیات میں اٹک جائے تو پھر ٹھیک ہے صرف لاسٹ منٹ ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ سارے مسلمان ان پر جمع ہو سکتے ہیں، چونکہ تمام مسلمانوں کی کتب میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا غم امت اسلامیہ کی ایک مشترکہ میراث ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہے وہ سب نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے امام کی ولادت کے وقت بھی گریہ فرمایا۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ تفرقہ ختم ہو تو آئیں امام حسین علیہ السلام کی ذات پر، چونکہ وہ نواسہ رسول ہیں، سارے جمع ہو جائیں، سارے مل کر امام حسین علیہ السلام کا غم اپنے اپنے انداز میں منائیں۔ ٹھیک، غم حسین جس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو ہم لوگوں کا کلام ہے جو ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر محرم کے ایام میں ریلیز کیا تھا، بادشاہ حسین، وہ پیش خدمت ہے۔ رسم عشاق یہی ہے کہ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، میرا بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، میرا بادشاہ حسین۔ لہو سے اپنے چراغ وفا جلا کے چلے، لہو سے اپنے چراغ وفا جلا کے چلے، لہو سے اپنے چراغ وفا جلا کے چلے، حسین سر کو جھکا کر نہیں اٹھا کے چلے۔